فضل و کرم سے گزشتہ رات نماز تراویح ادا کی گئی، تیسری تراویح تھی۔ اس نسبت سے تیسرے پارے میں سے کچھ آیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، یہ مشہور آیت ہے، آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مشہور آیت ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اصل علم اللہ کو ہے اور اللہ پھر وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعتاً اللہ نے تمہیں علم دیا ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں سب سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، یعنی بستر پر گیا یا بیٹھ کر یا لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پوری رات کے لیے یعنی صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ آیت الکرسی کتنی فضیلت والی اور کتنی اہمیت والی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی جیسے ہی اس کی موت واقع ہوگی سمجھو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے لیے جنت کھلی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہے نا، اس طرح قرآن کی جو کوہان ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں سب آیتوں کی سردار جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یعنی قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی جتنی بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو خصوصی طور پر ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھی جائے، اور جب آدمی سونے لگے تو آیت الکرسی ضرور پڑھی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور جس پر خرچ کیا ہے اس کو ایذا نہیں دیتے، نہ احسان جتلاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں،
لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی خرچ کرے اور پھر احسان بھی جتلائے کہ میں نے فلاں موقع پر تمہیں کتنا تم پر خرچ کیا، فلاں موقع پر میں تمہارے کام آیا، فلاں موقع پر تمہارے کام آیا، یا پھر ایذا دے، تکلیف دے، جس پر خرچ کرے اس کو گالیاں دے، یعنی اس کو برا بھلا کہے، ایسے آدمی کے لیے اس کے رب کے پاس اجر نہیں ہے۔ اجر اس کے لیے ہے جو خرچ کرے، پھر نہ ایذا دے، نہ تکلیف دے، نہ احسان جتلائے۔ بلکہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ سب سے پہلا آدمی المنان، جو احسان کر کے جتلاتا ہے، خرچ کر دیا یا کوئی اور احسان کر دیا جتلاتا ہے۔ اور المسبل ازارہ، جو اپنا لباس ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ اور المنفق صلاتہ بحلف الکاذب، اور اب یعنی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یعنی سامنے والے پر اعتماد بحال کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا سامان بیچتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے۔ یہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے گفتگو کرے گا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ ریاکار کی مثال بیان کی ہے۔ جو آدمی دین پر تو عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ہے نا خیال یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، بس لوگ میرے بارے میں ایک اچھا تاثر اپنے ذہنوں میں بنا لیں، مجھے دیندار سمجھیں، مجھے متقی پرہیزگار سمجھیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کی مثال، اس کے اعمال کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک چٹان ہو، چٹان کے اوپر مٹی جم جائے اور پھر اس چٹان کے اوپر تیز بارش برسے، جس طرح وہ بارش برسے گی اور وہ چٹان بالکل صاف ہو جائے گی، ریاکار آدمی کے جو اعمال ہیں اور جو نیکیاں ہیں ان کی مثال یہی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ جس طرح مٹی اس چٹان کے اوپر جم نہیں سکتی، بارش اس کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح ریا جو ہے آدمی کے اعمال کو صاف کر دیتا ہے، یعنی اس آدمی کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہم جو بھی عمل کریں، جتنا بھی عمل کریں، دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس طرح کا کوئی خیال نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ متاثر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔